قرآن مجید برہان رشید جو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جو مسلمانوں کے لیے عظیم تحفہ ہے، رب کا کلام بھی ہے اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، اس کو جمع کس انداز میں کیا گیا؟ تو قرآن مجید برہان رشید کے جمع ہونے کے مختلف مراحل ہیں اور اس کو جمع کرنے والی مختلف ذوات ہیں۔ حقیقتاً تو قرآن مجید کو جمع فرمانے والا رب تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جامع القرآن حقیقی معنوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب نے اس بات کا اعلان بھی فرمایا کہ اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بنتے ہیں، اور جبریل امین تقریباً 23 سال کے عرصے میں جو آیتیں صورتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پر نازل کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ صحابہ کرام کو تلاوت کر کے سناتے، تو صحابہ کرام اس کو یاد رکھتے، صحابہ کرام کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ تھا۔ پھر مختلف جانوروں کی کھال اور مختلف قسم کے پتھر، لکڑیاں اور پتے وغیرہ اس طرح کی مختلف چیزوں پر متفرق طور پر آیات اور صورتوں کو لکھا جاتا تھا۔ اگرچہ ترتیب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما دیتے کہ فلاں آیت کو فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں رکھا جائے یا فلاں صورت کا حصہ بنایا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں قرآن کے جمع ہونے کا یہ انداز تھا کہ سینوں میں اور کاغذوں اور پتوں پر اور کھال وغیرہ اور پتھر وغیرہ پر اس کو محفوظ کیا گیا۔ پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا اور جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب سے جب ایک مارکہ ہوا ختم نبوت کے حوالے سے، تو اس میں کثیر صحابہ کرام اور ان میں ایک بڑی تعداد حفاظ صحابہ کرام کی تھی، وہ شہید ہوئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن صحابہ جب شہید ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا کہ قرآن کو تحریری صورت میں کتابی شکل میں جمع کیا جائے، ورنہ اس طرح اگر حفاظ کی شہادتیں ہوتی رہیں تو ایسا نہ ہو کہ آگے جو امت کا جو طبقہ ہے اس تک قرآن مجید پہنچنے میں کوئی دشواری ہو۔ تو اس مشورے کو قبول کیا گیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ نگران بنایا گیا، اور کئی صحابہ جو حفاظ بھی تھے، قاری بھی تھے قرآن کے، انہوں نے مل کر پھر قرآن مجید کو جمع کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کو جمع کروایا، لیکن وہ جمع کی نوعیت یہ تھی کہ مختلف چیزوں پر جو قرآن پاک کی صورتیں آیتیں متفرق طور پر موجود تھیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر صورت کا ایک الگ سے صحیفہ بن گیا، یعنی الگ سے گویا کہ ایک رسالے کی صورت بن گئی کہ ہر صورت کے لیے ایک الگ صحیفہ، ایک الگ سی گویا کہ کتاب بن گئی۔ صحیح۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح قرآن مجید کے جمع ہونے کا جاری رہا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا۔ آپ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم کی صاحبزادی اور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زوجہ ہیں، ان کے پاس وہ صحیفے موجود تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے، فصیح زبان ہے، اور قرآن مجید برہان رشید قبیلہ قریش کی لغت اور لہجے پر نازل ہوا، کیونکہ صاحب قرآن نبی کریم علیہ السلام خود قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن عرب میں مختلف قبائل تھے اور ہر قبیلے کی جو زبان تھی عربی تھی، اس میں کچھ نہ کچھ فرق موجود تھا۔ اہل علم سمجھتے ہیں جو عربی گرامر صرف و نحو پڑھتے ہیں تو اعراب کے اعتبار سے، زیر زبر کے اعتبار سے، حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے مختلف قسم کے اختلافات تھے، اور یہ صرف عربی زبان میں نہیں، ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ہر زبان ہی میں مختلف خطوں اور علاقوں اور خاندانوں میں لہجے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں پر آسانی کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور رخصت ہر قبیلے کو یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے لب و لہجے کے مطابق قرآن کو پڑھے، جس میں قرآن کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، اگر وہ عربی لہجہ تھا۔ جی عربی لہجہ تھا، لیکن وہ ایک ضرورت کے لیے تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، پڑھنے میں دشواری نہ ہو۔ لیکن عظیمت یہی تھی، اور قرآن مجید کا جو اسلوب تھا وہ قبیلہ قریش کی لغت والا تھا، لیکن آسانی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت عطا فرمائی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا کہ مختلف شہروں میں، ملکوں میں اسلام جب پھیلا، قرآن مجید کے نسخے پہنچے، قرآن عجم کی طرف گئے، جی قرآن غیر عرب کی طرف جی پڑھا جانے لگا، تو اب ہر قبیلے والا اپنی قرات اور اپنے لہجے کو ہی درست سمجھتا تھا، اور سامنے والے قبیلے کے جو لہجے ہوتے تھے ان کو معاذ اللہ ان کی بعض اوقات تقلید کر دی جاتی تھی، بعض لوگ کرتے تھے، یا وہ اس بات کے گویا کہ دعوے دار ہوتے تھے، مصر ہوتے تھے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اصل لہجہ یہ ہے قرآن کا۔ اب یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ نوبت آ گئی قتال تک، یعنی لڑنے تک نوبت آ گئی۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر یہ مسئلہ عرض کیا گیا کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ مشورہ دینے والے حضرت مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الاسنا تھے۔ محسن بھائی دیکھیں خلفائے راشدین کا اس امت پر کتنا احسان ہے کہ جمع قرآن کے بنیادی جو اسباب ہیں یا جو ذرائع ہیں اور جو اشخاص ہیں ان میں سر فہرست خلفائے راشدین ہیں۔ صدیق اکبر نے جمع کیا، مشورہ کس کا تھا؟ فاروق اعظم کا۔ عثمان غنی نے بھی قرآن مجید کو جمع فرمایا، مشورہ کس کا تھا؟ مولا علی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں یار کی برکت ساری امت کو عطا فرمائے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخے منگوائے جو الگ الگ صورتوں کے موجود تھے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پر 3 کام کیے، اسی وجہ سے دیگر شخصیات کے مقابلے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جامع القرآن کا ٹائٹل زیادہ مشہور ہوا اور اسی سے آپ کو پہچانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا رسالہ اس پر تعریف فرمایا ہے، جمع القرآن وبما عزوہ لعثمان، کہ قرآن جمع کس طرح ہوا اور جمع قرآن کی نسبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں موجود ہے، لیکن عاشقان رسول کی آسانی کے لیے شیخ القرآن محقق اہل سنت مفتی قاسم عطاری زیدہ لطفہ نے تفسیر صراط الجنان کے مقدمے میں یعنی پہلی جلد کی ابتدا میں جہاں قرآن کے جمع ہونے کو ڈسکس فرمایا، اس پورے رسالے کی سمری جو ہے نا خلاصہ وہ آسان انداز میں ذکر کیا، تو عاشقان رسول اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پر 3 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحیفے منگوائے اور وہ جو الگ الگ صورتوں کے الگ الگ صحائف تھے ان کو ایک کتابی شکل دی، یعنی قرآن مجید کا جو ایک نسخہ ہے جس کو مصحف کہا جاتا ہے، قرآن کا جو کتابی نسخہ ہوتا ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ تو ایک کام تو آپ کا یہ تھا کہ ان مختلف صورتوں کے الگ الگ صحیفوں کو ملا کر پورے قرآن کی ایک جلد بنائی، یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ وہ جو رخصت تھی آسانی کے لیے کہ الگ الگ لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن اس کی وجہ سے اب گویا کہ انتشار ہو رہا تھا اور اس رخصت کا وقت پورا ہو چکا تھا، اب حکمت یہی تھی کہ ایک ہی لہجہ جو اصل قرآن کا لہجہ ہے اس پر امت کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ قریش کا جو لہجہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا اس لہجے پر ساری امت کو جمع کیا کہ اب اسی لہجے اور اسی لغت پر سب قرآن پڑھیں گے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اس نسخے کے جو مصحف شریف بنایا اس کے کئی کاپیاں بنوائیں، اس کے نسخے بنوائے، اور مکہ مکرمہ اور جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا ایک روایت کے مطابق تقریباً 7 نسخے آپ نے بنوائے اور مختلف بلاد اسلام میں یعنی اسلامی ممالک میں اس کو آپ نے منتشر فرمایا۔ تو چونکہ بنیادی طور پر آپ نے یہ 3 کام کیے ہیں کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا، اس کو لغت قریش کے مطابق امت کو جمع کیا اور پھر مختلف ممالک میں اس نسخے کو بھجوایا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے جامع القرآن۔